اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت اور شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی عزاداری برپا کر سکیں اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر، ان کے بتائے ہوئے دستورات پر ہم عمل کر سکیں، اپنی زندگی کو اس طرح گزار سکیں جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والی زندگی گزاریں۔ آپ کا پروگرام احکام رمضان، جس میں ہم روزے کے احکامات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بحث روزے کے احکام میں ان چیزوں کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ جہاں پر صرف قضا واجب ہے، یعنی اس شخص نے اگر یہ کام انجام دیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایک روزے کی یا جتنے بھی روزے اس نے اس طرح سے انجام دیے ہوں اس کی قضا کرے، البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ ان میں سے بعض کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا، بعض رہ گئے ہیں، وہ ہم آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھے اور آسمان صاف ہو لیکن اندھیرا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان صاف ہوتا ہے لیکن فضا میں اندھیرا ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے اس کو لگے کہ مغرب ہو چکی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ افطار کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ اس وقت مغرب نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر بادل ہوں، آسمان صاف نہیں ہوں، بادل ہوں اور بادلوں کے نتیجے میں انسان کو یہ گمان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور افطار کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں تھی، تو پھر احتیاط یہ ہے کہ وہ قضا بجا لائے۔ اور اگر اندھیرے کے نتیجے میں اس کو یہ گمان ہو جائے کہ مغرب ہو چکی ہے اور افطار کر لے اور مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اصل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن اگر وہ احتیاط کی بنا پر قضا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل وہاں پر ہے کہ جہاں بادل صاف ہو، اندھیرا ہو اور اس کو لگے کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ افطار کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں تھی، تو پھر اس شخص کو روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بادلوں کی وجہ سے اس کو گمان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ افطار کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ اس وقت مغرب نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر صرف احتیاط ہے، وَإِلَّا اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ٹھنڈ پہنچانے کے لیے، یعنی گلے میں ٹھنڈک پہنچے، اس کے کلیاں کرے بار بار یا بے سبب کلیاں کرے بار بار اور بے اختیار پانی حلق میں چلا جائے، تو اس کے اوپر قضا اس صورت میں اس کے اوپر قضا روزے کی ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایک انسان صرف گلے میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کر رہا ہے یا بے سبب کلی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر قضا، ایک روزے کی قضا، اگر پانی گلے منہ میں چلا جاتا ہے، حلق میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن مثلا بھول جائے یا بے اختیار چلا جائے، یا مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا، وضو میں کلی کر رہا تھا اور اس پہ پانی چلا جائے منہ میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ منہ سے مراد حلق میں چلا جائے وضو کرتے میں، یا بھول جائے کہ میں روزے سے ہوں اور کلی کرتے میں پانی کو اندر گلے میں لے جائے، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر قضا نہیں ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ اگر پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز منہ میں لے جائے اور وہ بے اختیار اندر چلی جائے، یا پانی ناک میں ڈالے اور بے اختیار اندر چلا جائے، تو اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ پانی کے علاوہ اگر کوئی چیز منہ میں ڈالے اور وہ بے اختیار اندر چلی، اس کو ارادہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائے گا، منہ میں ڈالی اس نے کوئی چیز اور وہ بے اختیار اندر چلا گیا، یا ناک میں پانی ڈالنا ہے وضو کرنے کے لیے، لوگ وضو میں مستحب ہے کہ انسان 3 بار ناک میں پانی ڈالے، اس نے پانی ڈالا ناک میں اور وہ بے اختیار گلے میں چلا جائے، تو اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے زیادہ کلی کرنا مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بس بار بار کلی کر رہے ہیں، بار بار منہ دھو رہے ہیں، تو زیادہ کرنا ایک مکروہ ہے۔ مکروہ میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ احکامات میں جب ہم کہتے ہیں مکروہ ہے
تو اس سے مراد یہ نہیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا یا وہ عمل باطل ہو جائے گا، بلکہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے روزے کے ثواب کو اگر صحیح رکھنا ہے تو زیادہ کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں وضو میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو کرتے میں کلی کرنا مستحب ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، وضو کے عمل میں سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بار بار انسان وضو کرتا ہے، اس کی عادت ہے کہ جتنی بار بھی باتھ روم جاتا ہے یا وضو کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بار بار وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے، مستحب اعمال انجام دینے کے لیے وضو کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی کلی کر رہا ہے تو یہ کام انجام دینے سے مکروہ ہے، یعنی مکروہ، اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اگر کلی کے بعد چاہتا ہے کہ اس کا لعاب دہن تھوک، اس کی عادت ہے کہ وہ نگل جاتا ہے اس کو کلی کے بعد، تو پھر بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ تھوک کو باہر پھینکنے کے بعد لعاب دہن اگر آپ اس کے منہ میں رہ جاتا ہے تو پھر اس کو نگل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان یہ جانتا ہو، اس کو معلوم ہے کہ اگر کلی کرے گا تو بے اختیار یا بھولے سے پانی حلق میں چلا جائے گا، تو اسے کلی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر وہ عمل اس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، یا کلی کروں گا تو پانی حلق میں چلا جائے گا، تو پھر اسے کلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں تحقیق کے بعد یقین کرے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی، تو قضا لازم نہیں ہے، اگرچہ احوط یہی ہے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ کے فتوے کے مطابق اگر کوئی انسان تحقیق کرے کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہے، اسے لگا کہ صبح نہیں ہوئی ہے، تحقیق کی اسے صبح نہیں ہوئی ہے، اور وہ ایسا کوئی کام انجام دے، مثلا سحر کر لے یا سحری کے لیے کچھ کھا لے، کچھ پی لے، اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس شخص کے اوپر چونکہ تحقیق کرنے کے بعد اسے یہ یقین تھا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور اس نے یہ عمل انجام دیا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ صبح نہیں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، البتہ احوط یہی ہے البتہ کہ وہ اس کی قضا بجا لائے۔ اگر انسان شک کرے کہ مغرب ہوئی ہے یا نہیں تو افطار نہیں کر سکتا، لیکن اگر شک کرے کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں تو تحقیق کرنے کے بعد بھی اپنے شک پر باقی ہو، اور اس کے بعد وہ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، یعنی اس کو ابھی شک ہے کہ صبح ہوئی ہے نہیں ہے، تحقیق کرنے کے بعد بھی اس کو بھی شک ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ کوئی ایسے کام انجام دے سکتا ہے، جیسے سحری کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، اس طرح کام انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مغرب میں اگر اس کو شک ہو کہ مغرب ہوئی یا نہیں تو پھر اس کو اختیار انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ مغرب ہو گئی ہے۔ ان احکامات کو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کا ہدف یہ ہے کہ انسان روزے کے احکامات کو صحیح طریقے سے جان لے۔ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آ جاتی ہیں، روزے کے احکامات میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لہذا صحیح سے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصلاً حکم ہی نہیں ہے شریعت کا، اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اور جو اصل حکم ہے اس کی طرف سے ہم غافل رہتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کو جانیں، سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں، اس پروگرام کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے ہم ان احکامات کو جان لیں، خصوصاً جو روزمرہ کے احکامات ہیں، مثلا رمضان چل رہا ہے، روزے کے احکامات، سال بھر نماز ہے، طہارت کے مسائل ہیں، سال بھر کے مسائل ہیں، جو خمس کے مسائل ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے بجا لائے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صبح ضربت، روز ضربت، جو 19 رمضان سن 40 ہجری میں آپ کے سر مبارک پہ لگی، یہ تاریخ انسانیت کے مظلوم ترین شخصیات کے سلسلے میں ہوا۔ امیر المؤمنین مظلوم ترین شخصیات میں سے ہیں تاریخ کی، خصوصاً اسلام کی مظلوم ترین شخصیات میں سے ہیں، کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے بعد بھی آپ کے اوپر اور آپ کی اولاد کے اوپر ظلم کیا گیا، اور آج بھی لوگ آپ کے حق کو پامال کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ ایک ظلم آپ کی سلسلے میں جو مسلسل جاری ہے وہ یہ کہ لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں، یا لوگوں تک آپ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں جس طرح پہنچنا چاہیے، جو ہم مسلسل تاکید کر رہے ہیں کہ ایک ضروری ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ اسلام کی اصل شخصیات کو پہلے جانے اور پھر دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو یہ ہمارا ایسا رائٹ نہیں ہے کہ ہم صرف ہمارے ہیں مولا، امیر المؤمنین سب کے ہیں، تو حق ہے امیر المؤمنین کا کہ وہ سب تک پہنچے، اور دوسروں کا بھی حق ہے کہ وہ ان تک امیر المؤمنین پہنچے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے
جو اپنے آپ کو امیر المومنین کا چاہنے والا اور امیر المومنین کا شیعہ کہتے ہیں، کہ ہم دنیا تک پہنچائیں امیر المومنین کو، امیر المومنین کی شخصیت کو پہنچائیں، دنیا کی حکومتوں کو بتائیں کہ ایک ایسا حاکم گزرا تھا دنیا میں جو اس طرح کی حکومت کرتا تھا۔ امیر المومنین کی حکومت دنیا کے لیے بے نظیر حکومت ہے، بے نظیر اس لیے کہ پیغمبر اور اس سے پہلے پیغمبر اسلام اور اس سے پہلے کے انبیاء جن کو حکومتیں حاصل ہوئی وہ بھی ایسی ہی حکومت کر رہے تھے، اور امیر المومنین اسی حکومت انبیاء کی عکاسی اور اولیاء کی حکومت کی عکاسی ہے۔ اتنی آزادی امیر المومنین کی حکومت میں تھی، اتنا امن امیر المومنین کی حکومت میں تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں یہ جرأت تھی کہ امیر المومنین کے منہ پہ کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کریں۔ یہ اجازت تھی انہیں کہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میری مخالفت شخص کی مخالفت کر رہے ہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسلام کی مخالفت نہ ہو اور تم تلوار ہاتھ میں اٹھا کر یہ مخالفت نہ کرو، اگر بول رہے ہو اور اپنی کوئی رائے دے رہے ہو جو میری رائے کے خلاف ہے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے بولنے کا، اگر تم جو چیز بول رہے ہو توہین ہو میری، میں اتنا بھی برداشت کر رہا ہوں۔ آج کے حاکموں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا حاکم بھی گزرا ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفے میں تھے اور مستقر تھے اور آپ نے دارالامارہ کوفے کو بنایا ہوا تھا، اپنے کیپٹل کوفے کو بنایا ہوا تھا، تو ایک غیر مسلمان کوفے میں آیا کسی تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، اپنے مسلمان دوست کا مہمان ہوا، باتوں باتوں میں یہ بات نکلی کہ ہاں امیر المومنین بھی آج کل یہی ہے، تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے خبر ملی کہ آج کل یہاں ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے مل سکتا ہوں، کیونکہ امیر المومنین اس وقت کے ایک بہت بڑے علاقے کے رولر تھے، کوئی چھوٹی سی حکومت نہیں تھی، دنیا کی اس وقت آباد دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، آدھی سے زیادہ آباد دنیا کے اوپر یہ حکومت امیر المومنین کر رہے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان دوستوں سے کہا ہاں ٹھیک ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، چل کب کس وقت بیٹھتے ہیں، دربار کب لگاتے ہیں، کس وقت بیٹھتے ہیں، کس وقت جانا ہوگا، کیا لے کے جانا ہوگا، کیونکہ بادشاہوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، دربار لگاتے ہیں، وقت ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ لے جانا پڑتا ہے، نہیں امیر المومنین نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، آؤ چلو، لے کے چلا کوفے کی گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، ادھر سے ادھر، یہاں تک کہ اس نے ایک جگہ پر دیکھا، ایک جگہ پہ لے گیا جہاں دو بازار مل رہے تھے، وہاں پہ کھجور کا درخت تھا، وہاں پر ایک شخص آرام کر رہا تھا کھجور کے نیچے، گویا سے تھک گیا تھا، آرام کے لیے بیٹھ گیا تھا، یہ امیر المومنین نے جاؤ مل لو، وہ ناراض ہو گیا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، مسلمانوں کی اتنا بڑا حاکم یہ شخص ہے، تمہیں نہیں ملوانا نہ ملواؤں، مجھ سے مذاق نہ کرو، نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہی امیر المومنین ہے، لوگوں سے پوچھ لو، لوگوں سے اس کے سمجھ یقین ہو گیا اس کو کہ یہی امیر المومنین ہے، اس نے آگے بڑھ کر صرف ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا علی تم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، اس لیے سکون سے یہاں بیٹھے ہو۔ یہ جملہ ایک غیر مسلمان کا امیر المؤمنین کی شان میں، امیر المؤمنین کی عظمت کو جو دوسروں تک کیونکہ پہچان گیا، کیا طریقہ ہے حاکموں کا، حاکم تو اتنے بڑے حکومت تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹے سے علاقے کا الیکٹڈ ممبر بھی بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ گارڈ چلنے لگتے ہیں، اس کو سیکیورٹی تھریٹس ہونے لگتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ بالآخر وہ کہیں نہ کہیں ظلم کر رہا ہے، سیکیورٹی تھریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امیر المؤمنین اتنے سکون سے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے گا بھی تو میری عدالت کی وجہ سے اگر کر رہا ہے تو یہ ظلم اس نے کیا ہے، میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، اور میں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میں مظلوم ہوں گا اور میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اتنے سکون سے بیٹھے ہیں، حکاموں کی نیند کیوں اڑ جاتی ہے؟ کیونکہ سکون، انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، حق چھینا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین مثال ہے دنیا کے حکام کے لیے کہ دیکھو کس طرح حکومت کی جاتی، طاقت کی عظیم قدرت ہاتھ میں ہے، اس طرح سے قدرت ہاتھ میں ہے کہ عرب اور عجم میں ایک اکلوتی حکومت آپ کی ہے، لیکن اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو امیر المؤمنین اس کی بات کو کہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ بولو تو بولنا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر علی ابن ابی طالب کی مخالفت کر رہے ہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، اسلام کی مخالفت نہ ہو
اور تلوار اٹھا کر مومنین کو قتل کرنے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی جرت نہ ہو. بس شخص کی مخالفت کوئی مسئلہ نہیں، میں اجازت دے رہا ہوں، میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں. ایسی حکومت، ایسی طاقت، ایسی گزشت، یہ نمونہ ہے، دنیا تک پہنچنا چاہیے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں. ضروری نہیں کہ مجلسوں میں بیان ہو، نہیں، آپ فیس بک پہ لکھیں، آپ ٹویٹر پہ لکھیں، آپ واٹس ایپ پہ لکھیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ سے ان واقعات کو نکالیں. ایک واقعہ نہیں ہے کوئی، ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں. ان واقعات کو آپ نکالیں، مطالعہ کریں، آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے، معرفت کے لیے اچھا ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچائیں. اسٹوڈنٹس خصوصاً ہمارے جوان بھائی بہنیں جو اسکولس میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. آج کل جب لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، گھروں میں ہے، تو زیادہ بہتر موقع ہے کہ ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، ان میں سے واقعات کو نکالنے کی. جب دوبارہ ہم سوسائٹی میں واپس جائیں یا سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے تو بہرحال جڑے ہوئے ہیں، ان واقعات کو بیان کریں کہ ایسا حاکم بھی گزرا ہے دنیا میں. حکومت علوی کو پیش کریں، عدالت علوی کو پیش کریں، مہر و محبت علوی کو پیش کریں. آج ضربت لگنے کے بعد کوفے کے لوگوں کو احساس ہوا کہ جو دروازے پہ روٹیاں رکھ کے جاتا تھا وہ علی تھے. اس طرح سے کام کرنا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ کون مدد کرنے والا تھا، یہ سبق ہے ہمارے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ایک عمل کر کے 10 فوٹو میں فیس بک کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں. اگر عمل اللہ کے لیے ہے تو اس کو کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی یہ جو رائے دی جاتی کہ صاحب تصویر اس لیے کھینچتے ہیں کہ دوسروں کو تشویق ہو، تو قرآن اور اتنی حدیثیں بیان ہو چکی ہیں، اگر وہ اس کے ذریعے سے تشویق نہیں ہو رہے ہیں اور اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ کی تصویر سے بھی ان کو کوئی حرج، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. لہٰذا عمل امیر المومنین سے سیکھیں. امیر المومنین ممبر پہ جا کہہ سکتے تھے ایون الناس میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی آج رات میں، نہیں کہا امیر المومنین، کسی نے نہیں کہا. لوگ بعد میں متوجہ ہوئے کہ جو آج امیر المومنین کی ضربت لگنے کے بعد 2 دن سے 3 دن سے شہادت کے بعد اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ وہ جو دروازے پہ روٹیاں رکھ کے جاتا تھا وہ علی تھے. یہ ہے شخصیت امیر المومنین. تو اس شخصیت کو دنیا تک پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر رمضان کے مہینے میں ہم امیر المومنین سے وعدہ کریں، ان کے بیٹے امام زمانہ سے وعدہ کریں اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، کہ ہم امیر المومنین کی صورت اور سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا تک پہنچائیں گے، تاکہ دنیا اسلام واقعی کو جانے، دنیا اصل اسلام کو سمجھے اور جانے، تاکہ صحیح معنوں میں ہم تاریخ اسلام کو، حکومت اسلام کو دنیا تک پہنچا سکیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم واقعی امیر المومنین کے شیعہ ہیں. امید کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اعمالوں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.